والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھیے صلاۃ و سلام. اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ وعظم شانہ وعم نوالہ واتم برہانہ. رب عظیم بحمد و ثناء آقا کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فخر انبیاء امام الانبیاء سلطان الانبیاء سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدی بارگاہ اقدس و انور دے اندر درود و سلام ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد نہایتی واجب الاحترام اہل اسلام عاشقان مصطفیٰ اہل سنت و جماعت دے بزرگوں اور دوستوں اور میرے بڑے ہی دور دور تو چل کے تشریف لان والے مخلص اور محب اور محترم بزرگوں اور دوستوں، اج دی جمعۃ المبارک دی اس خوبصورت اور الوداعی نشست دے اندر احکر نے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ مبارکہ
جس کے اندر اللہ پاک نے سخی دی شان بیان فرمائی ہے. فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ جڑا اللہ والا ہوئے گا، جدے اتے رب دا فضل تے کرم ہوئے گا، او جدوں کوئی خیرات کرے گا، کسے نو کچھ کھلائے گا، تو اس دے مقاصد سیاسی نہیں ہون گے. اگر کوئی کسی افطار پارٹی دا اہتمام کرے گا، دعوت افطار دا اہتمام کرے گا، تو اللہ فرماندا ہے او دے مقاصد سیاسی نہیں ہون گے. اگر کوئی مسجد دی خدمت کرے گا تو او دا مقصد اے نہیں ہوئے گا کہ لوگ مینوں سخی آکھن. اگر کوئی مدرسے نو خدمت کردا ہے، کچھ عطیہ دیندا ہے، تو دا اے مطلب نہیں ہوئے گا کہ لوگ مینوں سخی کہن. اگر کوئی کسی غریب نو روزہ رکھوا دیندا ہے، اس نو روزے دے دوران رمضان کھانا دیندا ہے، تو فرمایا او دا مطلب ہے نہیں کہ او میرا شکر گزار ہوئے کہ فلاں نے میں نو افطاری تے بلایا، فلاں نے میری دعوت کی تھی، بلکہ فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، بلکہ مومن دی شان ہے کہ وہ کھلا کے جڑا کھانے والا ہے او دے تے احسان نہیں کر دے گا، بلکہ رب سونے دی رضا واسطے کھلائے گا. آج کل دیاں افطار پارٹیاں تے تسی سمجھ رہے ہو، میں بھی ہونا، تسی بھی ہوندے ہو کہ وہ کس انداز دیاں ہوندیاں. میرے دوست اکثر تکیہ ہوندہ ہے جڑے افطار پارٹی تے آئے ہوندے انہوں نے جو اکثر دے روزے ہی نہیں ہوندے. سمجھ رہے ہو نا؟ انہوں نے جو اکثر حد ظلم دی ہے بھئی جڑے اصل حقدار نے انہوں نے اسی بلاندے نہیں، کیونکہ اسی بلانا ہوندہ ہے اپنے تعلق کے. امیر نو بلائے گا، جی دے کول پہلے ہی بڑے کھانے نے سی ان بلانے ہاں جی. حالانکہ حقیقت ہے جدے حقدار غریب ہوندے، لیکن اسی غریبان تے تاں بلائیے جے سادہ مقصد لوجہ اللہ ہوئے. اسی لوجہ اللہ نہیں بلاندے، بلکہ اسی دنیا داری دے تقاضے پورے کرنے واسطے فیشنیبل افطاریاں دا اہتمام کرنے. ہاں میرے دوست، اس آیت دا عمومی مصداق تے سارے مومنی نے، لیکن اللہ دے محبوب دے غلام علماء فرما دے کہ حقیقت دے اندر یہ آیت اللہ پاک نے مولا علی مشکل کشا شیر خدا دے حق دے اندر نازل فرمائی ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اس آیت دے مصداق حقیقی تاجدار حلتا شیر خدا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی شخصیت مبارکہ ہے. کیونکہ آپ نے جدوں بھی کسی نو کچھ دیتا ہے نا، تو مقصد دنیا نہیں، مقصد دھڑا تے پارٹی نہیں، مقصد ذات تے برادری نہیں، مقصد ہے لوجہ اللہ، اللہ کے لیے ہے. سمجھ آ رہی نا؟ اسی تے مسجد نو پیسے دئیے، مولوی اعلان نہ کرے ساڑھے پیسے دا، تے سویرے مولوی صاحب انہوں نے پکڑیا ہوندہ ہے، مولوی جی ساڑھے پیسے دا اعلان کیوں نہیں مسجد چھویا؟ سمجھ آ رہی نا گل؟ لیکن جو اللہ دے لیے دے گا او دا عقیدہ یہی ہوئے گا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. دنیا والو نہ تم سے جزا کا طلبگار ہو، نہ تمہارے شکریہ کی طلب ہے، میں اس کا صلہ اپنے رب سے مانگ رہا ہوں. میرے دوست، میرے عزیز، اس فکر نو سمجھا کرو، دین دی حقیقت نو سمجھا کرو، اپنی مرضی دیاں تبدیلیاں دین اچھ مت لایا کرو. دین نو انج اپناؤ جس طرح دین آمینہ دے لال نے دسیا ہے. میرے معزز و محترم دوست، یہی وجہ ہے کہ میرے نبی دے اس داماد مصطفیٰ مولا علی دی حیات طیبہ نو تکو تو او دے چو ایک نمایاں پہلو ہے آپ دا سخی ہونا. اور ایک شرط ہے جڑا علی دا پتر ہوئے گا. علماء فرما دن سید کسے بود کہ ہویدہ شود عضو خلق محمدی و کرم مرتضی. پیر وارث شاہ اور جیسے دانا پنجابی دے شیکسپیئر بھی یہ دس گئے نے
سید دیاں نشانیاں جو ایک نشانی ہے بھائی علی دا پتر ہوئے تو سخی ہوئے گا، کیونکہ ماں باپ دیاں خوبیاں اولاد دے اندر منتقل ہوندیاں، اگر بیماریاں منتقل ہوندیاں نا بھئی اگر ماں باپ نو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، انہاں نو ہارٹ اٹیک ہویا ہے تے اولاد چست جراثیم موجود ہونگے، خطرات ہے نے، بیماریاں موروثی ہوندیاں نے۔ یاد رکھو اگر بیماریاں موروثی ہوندیاں نے تے خوبیاں بھی موروثی ہو سکدیاں نے، یہ بات یاد رکھنا۔ تو حضرات دنیا دے اتے بڑے بڑے سخی ہونگے، میں خراج تحسین پیش کرنا انہاں لوگاں نو جڑے اللہ دے راستے دے خرچ کر دے۔ اے دیکھو مسجد بنی ہے، بڑے لوگ دے اتے پیسہ لا رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، اللہ انہاں نظر دے وے، لیکن میں ممبر تے بیٹھ کے انہاں دے بارے کہہ رہے ہیں کہ اچھے لوگ، لیکن مولا علی او نے کہ او اگر اللہ دے راہ تے دین تے اعلان شاعری نہیں کر دے، اعلان رب دا قرآن کردا ہے۔ حضرات دی وقار حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اور مولا علی پاک نے منت منی، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، میں صرف کوٹ کرانگا برکت واسطے اور دلیل واسطے، کہ اگر میرے بیٹیاں دا بخار اتر جائے تو اسی اس دے شکرانے دے طور پہ 3 روزے رکھاں گے۔ اے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے منت منی مولا علی پاک، جدو بخار اتریا تو آپ دے دروازے تے دروازہ کھٹکھٹا کے سائل نے سوال کیتا کہ اے علی میں آپ دے دروازے تے ایک سائل کھلوتا وہاں ہے یتیم، میں نو روٹی چاہی دیئے، تو افطاری دا سارا سامان آل نبی نے اس سائل نو عطا فرما دیا۔ دوسرے دن پھر ٹائم آیا تو پھر آواز آئی کہ میں آل نبی دے دروازے تے ایک مسکین کھڑا ہاں، کی چاہی دی جی میں نو کھانا چاہی دا ہے، تو آل محمد نے اس یقے بات دیگرے سب نے کھانا اس مسکین نو عطا فرما دیتا۔ تیسرا دن پھر جدو آیا، پھر دروازہ کھٹکیا، پوچھیا کون ہے؟ آواز آئی میں آل محمد دے دروازے تے ایک قیدی کھلوتا ہویا ہوں۔ ساڑھے دروازے تے کو منگن آ جائے نا، ایک منگ لے آج کل سیزن منگن آلیاں دا بھی، ایک لے جائے دوجہ دروازہ کھٹکھٹائے تے اسی آنے آجی اسی اپنے حصے دا دے چھڑیا ہویا، تے کئی سیانے بندے آن دن بھئی انہوں آکھو اسی گاری کوئی نہیں، سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھدار لوگ اس طرح دی بات بھی کر دیں دن بھئی یہ جڑا منگن آڑے انہوں آکھو با گار آڑے اتھے ہیں ہی نہیں، وہ مہمان گئے۔ حضرات مولا علی پاک نے 3 دن مسلسل خود پانی نہ افطار فرمائے اور سائل نو آپ نے خیرات کے طور تے روٹیاں جدو عطا فرمائیاں تو بارگاہ مصطفی دے اندر جبریل امین قرآن لے کے نازل ہوئے۔ اللہ دا قرآن، اللہ دا پاک پاک فرشتہ جبریل امین لے کے آ گیا، سونے اللہ پیا فرمان دے وَيُتِمُ نَتَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ میرے نبی پاک سرکار نے مولا علی نو سینے نہ لایا ہے، فرمایا ایمان والے ہو یاد رکھو لا یحب علی الا مؤمن ولا یبغض الا منافق۔ علی نال پیار فقط مومن کرے گا، علی دا پوجی دے دل وچ ہوئے گا، او منافق ہوئے گا، مومن نہیں ہو سکتا۔ ہن اپنے اپنے دل وچ جھاتی مار کے ذرا اپنے مومن تے منافق ہون دا فیصلہ تے کر لو۔ اے دے واسطے تے تہاں کسے ٹیسٹ لیبارٹری جان دی ضرورت نہیں ہے، ایک ٹیسٹ تے مصطفیٰ سانو خود دس گئے
بھائی اپنے دل چ نظر مار، جے حب علی نظر آئے تے لا شک مومن ہے، تے جے دل چ بغض علی نظر آئے تے لاکھ نمازاں پڑھ کعبے مر جائے تو مومن ہو سکتا؟ یہ تے ٹیسٹ کر سکتے ہو نا اپنا، ذرا اپنے اندر جاتی تے مارو، نالے حق بنتا ہے نا۔ علی شخصیت ہو نہیں، ساری دنیا دی محبت دا مرکز آمینہ دا لال ہے، ساری کائنات دیاں محبتاں تے عقیدتاں تے ادب و آداب دا مرکز تاجدار مدینہ دی ذات ہے۔ لیکن علی ہوئے کہ میرے نبی پاک سرکار نے خود فرمایا میرے غلاموں علی نال تے محمد بھی محبت فرما دینے۔ جدو جنگ خیبر ہوئی ہے نا، حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، دیگر کتب کے اندر ہے، سینکڑوں کتب ایک حدیث موجود ہے کہ جس ویلے جنگ خیبر ہوئی تو فاتح خیبر تاجدار حلتا علی مشکل کشا شیر خدا آپ دیاں اکھانوں تکلیف آشوب چشم دے اندر مبتلا نے آپ خیمے دے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ جو ایک واقعہ لوگ گھڑ کے بیان کر دیں آپ مدینے سے حضور نے تو آواز ماری تھی، آپ اڑ کے تشریف لائے، سب غلط ہے۔ حضرت علی جنگ خیبر دے اندر موجود سن، اس دن جب حضور نے جھنڈا دینا سی آپ خیمے دے اندر تشریف فرما نے، میرے نبی پاک سرکار نے خود سرکار مدینہ نے فرمایا صحابہ لَأُوْدِيَنَّ هَذِهِ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا یفتح اللہ علی یدیہ۔ حضور فرما دیں صحابہ بڑے دن ہو گئے جنگ کر دیا تو فتح نہیں ہو رہی، کل جھنڈا انہوں دیاں گا جدے ہاتھ تے اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ وہ دی نشانی کی ہے، بڑے گورنر سننا، حضور فرما دیں وہ دی نشانی یہ ہے کہ او اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کردہ ہے تے اللہ تے اللہ دا رسول او دے نال بڑا پیار کر دے۔ بات سمجھی نہیں تساں کہ او اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کردہ ہے، اس حد تک گل ٹھیک ہے تے تسی تے میں بھی کرنے آنا، چلو حد اور معیار وکھرا وکھرا ہوئے گا لیکن یہ تے اسی بھی کرنے آ۔ لیکن حضور فرما دل گل ایتھے بس نہیں، اللہ بھی او دے نال پیار کردہ ہے، اللہ دا رسول بھی او دے نال پیار کر دیں۔ اور یہ پیار دا لفظ میں ترجمے پہ بولنا، عربی دے اندر پیار دا لفظ نہیں آیا، محبت دا لفظ آیا ہے، کیونکہ پیار تو محبت دا درجہ اللہ ہوندہ ہے۔ فرمایا کہ او دے نال اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ دا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ صحابہ فرما دے ساڑھی بڑی خواہش سی کہ جی آج جھنڈا سانو دے دین تے اے تے پتہ لگ جائے گا نا با اللہ ساڑھے نال محبت کرتا ہے۔ فرما دے نا بڑے تیار بھئی حضور ساڑھے ہی تو کسے نو جھنڈا عطا فرما دیں، لیکن جدو فجر ہوئی نا حضور فرما دے این علی بن ابی طالب، حضور فرما دے علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ صحابہ کی تھی یا رسول اللہ انہوں نے کہا اکھاں خراب نے، حضور نے فرمایا بلا کے لے آئے۔ حضرت علی پاک آئے، میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا علی تیری آنکھاں نو تکلیف ہے؟ یا رسول اللہ جی۔ حضور نے یہ نہیں آکھیا تینوں کسی آئی سپیشلسٹ کسی حکیم کو بھیجنے ہیں، کوئی تینوں نسخہ دے گا۔ میرے نبی نے اپنا لاب دہن مبارک نکالیا ہے، اپنا لاب دہن جس نو اسی تھوک کہنے ہیں، عام بندے دی تھوک ہوئے بلکہ منکر علی دی ہوئے تے زیادہ بیماریاں پھیل دی ہیں، تھوک ہوئے تے بیماریاں پھیل دی ہیں نا۔ ڈاکٹر حضرات نے لکھیا ہوتا ہے اپنے کلینکس دے اندر کہ بھئی یہاں تھوکنا منع ہے کیونکہ تھوکنے سے بیماریاں پھیلتی ہیں، بات ہے نا، اور ٹھیک ہے یہ تھوکنے سے بیماریاں پھیلتی ہیں، لیکن یہ تیری اور میری بات ہے۔ ایک آمینہ کا لال ہے جس کے لاب دہن کو، جس کی تھوک کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ اگر صدیق کی ایڑی پہ لگ جائے تو زہر کا اثر دور کرتا ہے، علی کی آنکھ پہ لگ جائے تو آنکھیں ٹھیک کرتا ہے۔ بلکہ ایک یہودی آگے کہتا ہے نا سونا میں کلمہ تے پڑھ لینا، یہودی بڑے تاجرانہ ذہن دے ہوندے، میں کلمہ پڑھ لینا پر میرا خون میٹھا ہو جائے۔ تاجدار مدینہ فرما دینا آج ابھی کیڑا کنواں ہی
یا رسول اللہ میرا ایک کنواں ہے، میرے نبی پاک سرکار نے اپنا لابے تہ مبارک نکالیا، کنویں دے اندر ڈالیا، فرمایا چکھ لے۔ یہودی چکھیا دیکھو مٹھا ہے، دوڑ کے دوجے کنارے دے جان لگا۔ حضور فرماندے نے کیوں دوڑنا پہ آئے؟ سنیا کنویں دا حجم بڑا وسیع ہے، میں تکنا چاہنا دوجے پاسے مٹھا ہویا ہے کہ نہیں۔ آقا فرماندے نے رک جا، دوجا پاسا تے نیڑے وے تحت سرا تک مٹھا ہو گیا ہے۔ میرے آلہ حضرت امام البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلی بولے تے فرماندے نے تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سروری کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سروری کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، چپ کر میرے علی، میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، چپ کر میرے علی، اتھے جان یوں بولن دی حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، یاسین
والقرآن الحکیم حامیم والکتاب المبین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بالمؤمنین رؤوف الرحیم الف لام میم تو لے کے والناس تک سارا قرآن پڑھو گے فیصلہ یہی کرو گے حیران ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہو تجھے فاطمہ دے ابا ابو بکر دے مرشدی ذوالنورین دے سسر آقا کملی والے دکھیاں دے غمخار عرشاں دے مہمان فرشتیاں دے مولا نبیاں دے سردار رسولاں دے آقا رب دے یار حیران ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہو تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا حضرات دی وقار بڑی توجہ فرمائی ہے میرے نبی پاک نے لابے دہن لگایا علی پاک دیاں آنکھاں ٹھیک ہو گئی ہیں فرمایا علی یہ جھنڈا للہ حضور نے جھنڈا مولا کائنات مولا علی عطا فرمایا اتاں ہی بندے اس روایت دا غلط ترجمہ کرتے رہے بھائی تواڈے پیراں دے جھنڈے کھلونا ہے میں کہا جویں دے کام پیراں دے نے انہاں نوں تے جھنڈی بھی نہیں جے دینی جی سمجھدے پئے ہو نا جے پیراں دے کام ٹھیک ہوئے تے بے شک لواء الحمد دے تھلے تھاں ملے گی تے جے چنگے نہ ہوئے تے مڑ جھنڈی بھی نہیں ملنی تے یا پھر اونج جھنڈی دے چھڑنی نے یہ بھی سمجھدے ہو نا گل اور جھنڈی دے چھڑنی وہ چل بھی تینوں چھٹی ہے آئیے حضرات علی وقار مولا علی فرما دے سرکار مدینہ نے جھنڈا عطا فرمایا بخاری دی روایت ہے حضرت علی پاک جھنڈا اٹھا کے خیبر دے سامنے آئے نے مرحب بڑے جوش نال نکلے آئے مرحب بڑے جوش نال آیا ہے جدو مولا علی پاک دے سامنے آئے دے پوچھیا کیونے فرمایا مرحب تو میں نو جان دا نہیں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے آئے حضرت علی پاک دا نام علی حضرت ابی طالب نے رکھیا ہے اسد اللہ نام آمینہ دلال نے عطا فرمایا ہے یہ آپ دی امی جان نے آپ نو نام حیدر دا عطا فرمایا تھا دیا فرما دے سمتنی امی حیدرہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے آئے میرے نبی پاک فرما دے فقط حیدر نہیں اے حیدر کرار ہے جیڑا پلٹ پلٹ کے حملے کردہ ہے کدی شکست نہیں ہوئی ہمیشہ فاتح روے گا حضرت علی پاک جدو جنگ تے جاندے سن تو آپ نے اپنے جسم تے ذرا کدی نہیں سی پہنی کسے پوچھے حضور تو اس کے حفاظتی کام کیوں نہیں کر دے فرمایا میری حفاظت تے ذمہ داری آمنہ دلال نے لئی ہوئی میری موت دا زندگی دا ایک دن معین ہے میں اپنے رب دے بھروسے تے جانا آئیے دی وقار حاضری اکثر مولا علی پاک دو تلواراں لے کے جنگ فرما دے سن اکثر آپ دو تلواراں لے کے جنگ فرما دے سن کسے پوچھے حضرت علی تسی دو تلواراں کیوں عرض کیتی نبی دے دن زیادہ دشمن مار دیں آئیے حضرت محترم مولا علی پاک جدو مرحب دے سامنے آئے سر تو لے کے پیراں تک لوہے دے اندر غرق مرحب سامنے کھلوتا ہویا ہے رکھیا اے نوجوان بڑا مینوں کمزور تے دبلا پتلا جیا نظر ہونا بڑا سمارٹ لگنے پیا اے میں تواڈی زبان چاہتا میرا نام مرحب ہے خیبر دا ذرہ ذرہ میری شجاعت دا گواہ ہے فرمایا چپ کر میں زیادہ نہیں دساں گا انی یاد رکھ میرا نام میری والدہ نے حیدر رکھی ہے میں آمینہ دے لال دا غلام حضرات دی وقار مرحب نے وار کیتا ہے مولا علی پاک نے ڈالتے روکے ہے کتب دے اندر موجود ہے کہ جدو مولا علی پاک نے وار فرمایا مرحب دے سر دے لگا ہے سر نو کٹیا ہے پھر مرحب دے سینے نو پھر پیٹ نو چا کیتا ہے زمین اللہ دی بارگاہ چل کر دیئے مولا علی نو کبو تلوار روکے کدے میرے بھی ٹکڑے نہ ہو جاویں
صدقے جائیے میرے علی پاک تیری شجاعت تو میرے مولا علی پاک جنگ زور نال ہوندی پئی ہے ایک یہودی نے آپ دی ڈھال تے تلوار ماری روایات دے اندر ہوئے آپ دے ہاتھ دے اندر ڈھال ہے جدو ڈھال تھلے گری ہے تے حضرت علی پاک آپ نے قوت حیدری دا مظاہرہ فرمانے ہیں خیبر دے دروازے نو پکڑے آئے تے قوت حیدری دا مظاہرہ کر دیا ہویا در خیبر نو کھاڑ کے ڈھال دے طور تے استعمال فرمایا ہے بات ہی سمجھ آ رہی ہے نہیں آپ نے خیبر دا دروازہ اکھیڑ لے آئے روایات دے اندر آندہ ہے طبقات ابن سعد دے اندر ہے کہ 70 بندے نے مل کے اس دروازے نو ہلان دی کوشش کیتی ہے پر ہلا نہیں سکے میرے اللہ حضرت عظیم البرکت بولے یا فرما دینے شاہ شمشیر زن شیر خیبر شکن شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پر تو دست قدرت پیلا کھوں سلام پر تو دست قدرت پیلا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها میں علم دا شہر علی اس دا دروازہ ہے انا دار الحکمت وعلی بابها میں حکمت دا شہر علی اس دا دروازہ ہے حضرات ریوکار بڑی توجہ فرمائیے مولا علی پاک واحد صحابی نے جنہوں نے اعلان فرمایا ہے اے لوگوں میرے کڑوں جو سوال کرنا چاہتے ہو چاہے زمین دا ہوئے تے چاہے آسمان دا تو انہوں جواب دے گا آپ نے سوال کیتا نا آپ نے جدوے اعلان فرمایا نا تو بندے پھر مختلف سوال کرنے والے ہوتے ہیں ایک بندے سوال کیتا بھئی یا علی یہ تے دساؤ اینا علم پڑھیا کتھوں دے یہ توجہ ہے اینا علم تو ساں پڑھیا کتھوں ہے یا فرما دے جو غسل دادا شود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم را آپ جمع شدن بر پلک ہائے او جب میں نے آمنہ کے لال کو آخری غسل دیا تھا آمنہ کے لال کو آخری غسل دیا تھا اور یاد رکھو یہ بھی بڑا عجیب اتفاق ہے کہ حضرت علی پاک نو غسل اور پہلی گڑتی محمد الرسول اللہ نے عطا فرمائی علی پاک نے پہلی نظر مصطفیٰ دے چہرے تے ڈالی ہے نبی پاک دے چہرے تے آخری نظر مولا علی پاک نے ڈالی حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد حضرت علی پاک دی امی جان فرما دیں جدو کعبۃ اللہ دے اندر میرا بیٹا پیدا ہویا نا حضرت علی کعبۃ اللہ دے اندر پیدا ہویا تو فرما دیں میں گھر لے کے آئی تو میں بڑی حیران ہوں میرا پتر آنکھ نہیں کھولتا توجہ ہے میرا بیٹا آنکھ نہیں کھولتا میرے گھر محمد تشریف لائے اجے اعلان نبوت نہیں ہویا تو آپ فرما دیں چچی مبارک ہوئے اللہ تینوں بیٹا عطا فرمایا ہے تو آپ عرض کر دیا نے کہ بیٹے محمد بے شک اللہ نے میں نو پتر تے عطا فرمایا ہے پر میں حیران ہاں پریشان ہاں میرا بیٹا آنکھ نہیں کھولتا حضور نے فرمایا فاطمہ بنت اسد چچی جی ذرا اس نو مولود نو میں نو دے ہونا میرے نبی پاک سرکار نے حضرت علی پاک نو اپنے ید اللہ دے ہتھاں تے اٹھایا ہے اگر انجا کھوتے ہیں سمجھ لو ولیاں دے سردار نو جدو نبیاں دے سردار نے اٹھایا جی آنکھو نہ ولیاں دے سردار نو جدو نبیاں دے سردار نے اٹھایا نبی پاک سرکار نے اپنی زبان پاک جن متعلق اللہ فرمان دے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ مولا علی دے لباتے رکھیے جدو آقا دا لابے دہن علی پاک دی زبان تے لگ گئے آپ نے فوراً اکھاں کھول لیا میں یہ عقیدہ سی مولا علی پاک دا سونے میرا عقیدہ تیوے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کھلے
آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے پڑھیے پڑھیے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کملی والیا علی دا دی عقیدہ ہے جدو اک کھلے چہرہ تیرا سامنے ہوئے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے حضرات دی وقار حضرت علی نے دنیا تے آکے پہلی واری دیدار و دعا دے مکھڑے دا کیتا ہے بلکہ اگر تسی مقام ثباتی آؤ میرے نبی پاک سرکار مدارج النبوت اندر شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے جدو حضرت علی پاک دی گود سر رکھ کے نبی پاک آرام پہ فرما دینے سورج سردہ غروب ہوندہ پہ اللہ حضرت فرما دینے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے حضرت علی پاک دی نماز جاندی پئی ہے میرے نبی پاک سرکار آرام پہ فرماؤں دے نماز قضا ہوندی پئی ہے نگاہ دی ادا ہوندی پئی ہے نماز قضا ہو رہی ہے لیکن نگاہ دی ادا ہو رہی ہے آپ تک دے پہن سورج جدو بالکل غروب ہونے گیا حضور نے اکھاں کھولیاں توجہ ہے حضور نے اکھاں کھول کے حضور نے سوال فرمایا علی غمگین کیوں ہیں عرض کیتی سونا نماز عصر قضا ہو رہی ہے جڑے مولا علی دے نام و نہاد ملنگ بنے بیٹھے ہو نا اور اپنے آپ نو محب علی کہلوان دے ہو ذرا سوچو تے صحیح علی دی تے نماز قضا ہو جائے تے اکھیں جو اتھرو آن دے پہ ہون دے میرے مولا علی پاک آپ عرض کدنے سونیا نماز قضا ہو گئی ہے حضور فرما دینے علی آنکھیں تے معاف ہو جائے گی آنکھیں تے سورج واپس آئے ادا کر لیں حضرات تے قانون فطرت ہے رب دا قانون ہے ان اللہ حیات بشمس من المشرق ہمیشہ سورج مشرق تو طلوع ہوندہ ہے کدی مغرب تو طلوع ہویا قیامت ادو آئے گی جدو مغرب تو طلوع ہوئے گا سورج ہر روز رات نو مختلف 365 راستے نے سورج دے ہر روز نوے راستے تو گزر کے رب دی بارگاہ ایک سجدہ ریز ہوندہ ہے سورج اللہ دی بارگاہ ایک سجدہ ریز ہے میرے مصطفیٰ کریم نے انگل دا اشارہ فرمائے اللہ حضرت امام البرکت مجددین و ملت فرما دینے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جاگ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی میرے نبی پاک سرکار دا اشارہ ہویا ہے سورج اللہ دی بارگاہ سجدہ رے دے یا اللہ سونے آؤ صدیاں تو میرا قانون ہے میں ڈوبی آئے دیاں آج تک یہ دور نکلیا نہیں اللہ فرمایا ہو میں تیرا قانون ویکھا یا اپنے حبیب دی انگلی دا اشارہ ویکھا رب نے حضرات دی وقار میرے نبی پاک سرکار دی انگل دا اشارہ ہویا ہے اللہ فرمایا چھوڑ قانون نو میرے نبی دا اشارہ ہویا ہے واپس اثر تے لوٹ جا محترم سامعین سورج واپس آ گیا ہے مولا علی کنو عقیدت نال سوال کیتا یا علی ساڈا کوئی بھی سجن تے بیلی ہوئے نا اسی تے نماز تو جی بڑا گسا جاندے ہیں نا ہن رمضان شریف آ گیا ہے اسی بڑی نماز پڑھیے رمضان شریف ختم ہونا ہے اسا باہر نکلنا ہے تے اگے ساڈے بیلی کھلوتے ہونا ہے ابلیس اس باہر کھلوتے ہونا ہے تو سانو جبیاں مار کے ملنا ہے بساریاں نو عید پہ ملنا ہے مینوں بھی ملنا ہے 3 دن جو میں قید سا تو مسیتے بڑا جاندا رہا بڑیاں تراویاں پڑھیاں نہیں بڑے روزے رکھے نہیں بڑیاں تقریراں سندا رہا آدھرا سینے نال لا ساڈا بھی پرانا یار ہے پہلی باری انہیں آکھنا چلو آج عید پڑھ لیے ہن آدھرا آؤٹنگ تے چلیے جیڑی پورے مہینے تو ریاضت تے روحانیت حاصل کیتی ہونی ہے اکثر دی تو عید والے دن ہی خراب کر چھوڑتا ہے ایڈا خبیث ہے جی سمجھ آؤندی پئی ہے نا لیکن آؤ میرے دوستو تہاڈا میرا کوئی بھی بیلی ہوئے نماز گود وچ سر رکھیا ہوئے کول ستیا ہوئے کن تو پھڑ کے اٹھا دیو بھائی نماز پڑھنی ہے نماز پڑھ لین لیکن مولا علی پاک حضور نو تکدے پین
اٹھایا یا علی بڑی تکرار ہے نماز دی تاکید دی قرآن وچ تے تواڈے تو بعد قرآن نو کون جاندا ہے؟ تسی تے قرآن نو بڑا جان دے ہو، اٹھایا کیوں نہیں؟ مولا علی پاک عقیدہ دے گئے، آپ فرماندے نے اے تل میرا جے چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا لولو دے مڈ لکھی لکھ چشمہ کہ میں ایک کھولا ایک کجا مینو صبر نہ آوے دیتا اور کسے وال بھجا ایک دیدار مرشد دا پاؤ ایک دیدار مولا علی پاک فرماندے نے دن نماز قضا ہوئی ہے میں رس سرکار دا چہرہ پیا تکنا وا عقیدہ اے وے ایک دیدار نبی دا باہو تے سانو لکھ کروڑا ہزار بندے آندے نے حضور دا بندے اندر جی نماز میں حضور کا خیال آ جانے سے نماز ٹوٹ سکتی ہے میں کہا جلیا ایدے تو خیال پیا نہ سائیاں تے نیتی کوئی نہیں ایار نو تک دے سائیاں تے نیت ہی نہیں کیتی بس چہرہ تک دے پہن تے تیرا تے میرا علم تے ایک پاس ہے نا اے اوس ہستی دا فتوہ پیا دینا جدی عظمت یہ ہے کہ خواجہ محمد پارسا نقشبندی بخاری اپنے کتاب فصل الخطاب اور علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر روح البیان جلد نمبر 1 دے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم دی تفسیر دے اندر فرما دے کہ اللہ پاک نے پوری کائنات دے علوم اور اسرار و رموز آسمانی کتب دے اندر رکھیں تورات زبور اور انجیل دے اندر اور تورات زبور اور انجیل دے سارے علوم اللہ نے قرآن اکٹھے فرمائے نے اور سارے قرآن دے علوم اسرار و رموز اللہ نے سورہ فاتحہ دے اندر اکٹھے فرمائے سورہ فاتحہ دے سارے علوم اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے اندر اکٹھے فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے تمام علوم اللہ نے بسم اللہ دی باچ پوشیدہ فرمائے تے بسم اللہ دی بعد سارے علوم بعد نقطے جمع فرمائے مولا علی فرمانے لوگوں آدھا نقطہ تو تحت البائے اور جڑا بعد تھلے نقطہ ہے وہ علی دی ذات مبارک یہ ہے جنو آمینہ دلال فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی جل بابہا لوگوں میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے جسے بھی علم کی خیرات لینی ہو وہ دروازے سے آئے ورنہ چور سمجھا جائے گا اور چور کبھی امانت کا امین نہیں ہوتا جو دروازے سے سیدھا آتا ہے اسے خیرات بھی دی جاتی ہے اسے امانت دار بھی بنایا جاتا ہے حضرات محترم اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی امت دے پہلے مفسر قرآن صاحب تفسیر ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس حضور دے چچا زاد بھائی مولا علی پاک دے پتریر دے قدم لگ دے آپ فرما دے میں نے حضور نے فرمایا اے عباس میرے نال آپ بقی دے اندر جدو میں قبرستان بقی دے اندر حضرت علی دے نال کھڑا ہویا نا تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دی تفسیر شروع فرمائی عشاء پڑھ کے فرما دے فجر ہو گئی یہ تفسیر ختم نہیں ہوئی اجے بسم اللہ دی تفسیر ختم ہوئی آپ فرما دے اگر میں پوری تفسیر لکھا تے 70 اٹھ اس تفسیر دا باہر نہیں اٹھا سکتے جیتا بسم اللہ دا علم اتنا وسیع ہے اس علی دا علم کتنا وسیع ہوئے گا قرآن پاک
سات کرتاں تے نازل ہویا ہے۔ قرآن دا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، کوئی ظاہر دا عالم ہے کوئی باطن دا عالم ہے۔ علی وہ واحد شخصیت ہے جنہوں اللہ نے ظاہر دا علم بھی عطا فرمایا باطن دا علم بھی عطا فرمایا۔ سب تو زیادہ عالم سب تو زیادہ فقیہ شخصیت مدینہ طیبہ دے اندر حضرت علی پاک دی ذات مبارکہ سی، کیونکہ صحابہ بھی اس مصدر علمی دی طرف رجوع فرما دے سن جدو انہوں نے کوئی مسئلہ درپیش ہوندہ سی۔ حضرات دی وقار صرف علم تے بات کراں تے موضوع طویل ہو جائے گا، میں اس طرف آ رہا ہوں جس موضوع میں تواڈے درمیان شروع کیتا سی کہ حضرت علی پاک آپ قرآن تے اتنے بڑے عالم نے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی تھی کہ یا علی میری خواہش ہے سیب کھانے دی، یا انار یا سیب۔ حضرات مولا کائنات مولا علی پاک آپ نے جدو سماعت فرمایا نا آپ بازار تشریف لے گئے۔ بازار مولا علی پاک میں سیب خریدی ہے، میرے دوست واپس آن لگے نہیں، اگے ساحل کھلوتا ہویا ہے، ہاتھ جوڑ کے کردہ یا علی سرکار میں منگتا تیرا، پڑھ لو یا علی میں منگتا تیرا یا علی، جو علی دے دردہ منگتا ہے میرے نال پڑھ لوے، جدے دلے چ حبی علی نہیں خاموش روے، وہ دی پڑھائی دی ضرورت کوئی نہیں، جو حبی علی رکھتا ہے میرے نال مل کے پڑھ لو یا علی کار میں منگتا میرا کر دیو بیڑا پار میں منگتا تیرا یا علی سری۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں حوض کوثر علی تقسیم پیا کردہ ہوئے گا، ایک کونے تے علی کھلوتا ہوئے گا تے حوض کوثر پیا وڈدا ہوئے گا۔ میرے دوستا ذرا غور فرما، علی حوض کوثر انہاں نوں دے گا جڑے صحابہ دے غلام ہون گے، اساں بھی مولا علی دے کول جا کے کھڑے ہو کے کراں گے یا علی سر سونے کا پیالہ مل جائے، کیونکہ یا علی سرکار میں منگتا۔ میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا علی قسیم النار والجنہ ہے، جنت بھی علی ونڈے گا دوزخ بھی علی ونڈدائے۔ حکمت کیا ہے؟ جیڑا علی دا غلام ہوئے گا علی جنت عطا فرمائے گا، جیدے دل چ بغض علی تے بغض صحابہ ہوئے گا علی انہوں دوزخ بھیج دا جائے گا۔ تے اسی تے صحابہ دے بھی غلام تے علی پاک دے بھی غلام انج دست بستہ کھڑے ہو کے ذکریں گے یا علی سر سونے آئے کہ ٹکٹ سانوں میں مل جائے، کیونکہ یا علی میں منگتا تیرا میرا کر دو بیڑا پار، میں منگتا تیرا پڑھئے یا علی۔ حضرات علی وقار میرے علی پاک آئے نہیں، بڑی توجہ فرمائیے۔ آپ نے سوچیا ایک پاسے فاطمہ ہے ایک پاسے اللہ دے ناتے منگدا پہتے قرآن اندے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ دے ناتے سیب دیتا علم قرآن تک نظرہ مولا علی پاک دا، آپ اللہ دے ناتے سیب دے کے جدویوں دے پہنے گھر آئے نے۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے پوچھے علی سیب لین گئے تو فرمایا اللہ دے ناتے سوال ہویا ہے میں دے کے آگیا مولا علی پاک نے جدو اے بیان کیتا ہے زہرا عرض کر دیا نے علی جدو دا رب دے راتے دے کے آئے ہو میری خواہش ہی ختم ہو گئی ہے جو ہے نا۔ بولو بولو حضرات دی وقار ایو علی جن نے جو بھی دیتا ہے اللہ دے ناتے دیتا ہے۔ میرے دوست تھوڑی دیر گزری ہے، مال و دولت رب دے راتے خرچ کرنے والے ہو تسی بھی سن لو، مال و دولت نو اکٹھے کرنے والے ہو تسی بھی سن لو۔
جنہ جنہ کو دولت ہے اپنی دولت نو مزید اضافہ کرنا چاہتے ہو یہ تاں بھی نسخہ سن لو اگر دولت نو جہنم میں چلی جان دا ذریعہ بنانا چاہتے ہو تاں بھی تہاڈی مرضی ہے میرے علی پاک کھلوتے نے دروازہ کھٹکی آئے پوچھیا کون ہے جی میں علی دے دروازے تے علی پاک دا غلام کھلوتا ہویا ہاں سونیا تہاڈا محب تے منن والا کھلوتا ہاں کی لے کے آئے جی میں انار لے کے آیا ہاں سیب لے کے آئے قبول فرما لو آپ نے تکیا تے نو نے فرمایا واپس لے جائے ساٹے نہیں سونیا لے کے میں تو آٹے کیویں نہیں فرمایا میرے اللہ دا فرمان من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا جڑا ایک دے وے میں 10 دینا وا میں دے کے آیا وا میرے ہوندے تے پورے 10 ہونے سن انہاں عقیدہ کتھوں لے آئیے اساں تو سوچنے ہاں بھئی لاکھ روپیہ ہے تے 2,500 تے زکات دے چھڈی تو 2,500 تے گھٹ گیا ہن کی کریے یار اے وی رہن ہی دیو مولویاں دے مسئلے نا کونی اگلے جان جڑی ہوئی ڈٹھی جائے گی دنیا تے قبضہ کرو نہ دے تے یاد رکھو تواڈے مال دے اندر جو غرباء دا حق ہے اونوں کھاؤ گے تے قیامت والے دن تواڈے گریبان وچ رسی ہوے گی تے غریباں دا ہاتھ ہوئے گا امیرو مالدارو تانوں مال اللہ نے عطا فرمایا ہے مال و دولت محنت تے گھٹ ہوندا ہے رب دے فضل تے عطا نال زیادہ ملدا ہے جے محنت تے ہوئے نا تے میں کئیاں بندیاں نوں تکیا جڑے فجر ویلے اٹھدے تے عشاء ویلے سوندے سارا دن کام کردے پر کام انہاں دا تے دولت انہاں دی ہوندی ہے جڑا سارا دن اے سی اگے ستے ہوندے جی سمجھ دے پئے ہو نا حضرات مال تے دولت والو آؤ میرے پیر علی کو سکھو مال ونڈی دا کیویں ہے اگر کوئی جمع کرنے دا طریقہ سکھنا چاہے تو کوئی نہیں کوئی ذاکر کوئی مولوی کوئی پیر کوئی فقیر انہوں آکھو جی سانو آل محمد دی سیرت اچھو ایک واقعہ ایسا کٹ دیو جی دے چوئے ثابت ہوئے بے مال جمع کیویں کریدا ہے کوئی نہیں بکھا سکتا تے جے آکھو نا مال ونڈی دا کیویں تے میرے جے گناہگار بھی تانوں سینکڑوں واقعات کٹ دین گے مولا علی پاک لگے ہوندے نے غلام نال میرے دوست اگے سوالی کھلوتا ہے اکھاں تو نبی نے حضرات محترم میرے مولا علی پاک قریب آئے سوال کرتا ہے مولا علی میں تیرا غلام میں نو روٹی چاہی دی ہے مولا علی پاک فرما دن کمبر اس سائل نو روٹی دے دیو سونیا روٹی دے توشہ دان ٹفن بکس دے اندر ہے فرمایا وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سائل نو روکی دا نہیں نو ٹفنی دے دیو یا علی ٹفن تے کچاوے دے ہوتے ہے فرمایا کچاوے دے دیو سونیا کچاوہ اٹھتی ہے فرمایا اٹھی دے دیو سونیا اٹھتے قطار دے پچھلے سرے دی ہے فرمایا علی کڑو منگی بیٹھے نو اٹھ دی قطار یتا فرما دیو نا ہائے ہائے 70 اٹھ دی قطار روٹی لین والے نو دے کے مولا علی نے دسیا ہے ایمان والے او الفی اللہ بڑے حافظ ہوئے تے کیا حجابوں پردہ پڑ عالم اے فاضل ہویا تے اے ظالم نفس لا مردہ لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں تے بھی عاشق ہویا زردہ فقیرہ اے کسے نہیں ماریا تے ظالم چور اندر دا نہ انو وزیر ہمارے آئے نہ انو مشیر ہمارے آئے نہ انو پیرہ تے فقیرہ ہمارے آئے اے جھوٹے فقیر بھی نہیں مار سکتے آج کل دے پیر بھی نہیں مار سکتے نفس دا کتا جدوں میں مارے آئے رب دے فقیرہ نے مارے آئے دولت اور مال دے مالک لوگو
آؤ علی کڑوں سیکھو اے دولت چند گھڑیاں نے ختم ہو جانا ہے حلال دی بے شک جتنی کٹھی ہو جائے وبال جان لئی اگر حرام دا مال اکٹھا کرو گے جدو قبر جاؤ گے مال گنجے سب دی شکل ہی تو آدھے سامنے آکے آکھے گا آنا مال کا آنا کنز کا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں میرے کو دور کیوں نسنا ہے میرے دوست آتے ہو لے مال کو دور نسے گا پر مال تینوں دور نہیں جان دے گا ہون ویلے ہی اپنا مال پاک کر لے زکاة ادا کر لے عشر ادا کر لے صدقہ تے فطرانہ ادا کر لے میرے دوست مال پاک ہو جائے گا ظاہر دین بڑا اوکھا لگتا ہے میرے راتی پہ ایک بندہ آندہ سی بچاری اوکھا تے لگتا ہے پر انی دیر ہی لگتا ہے جنی دیر تک ہاتھ سے دوجے ہاتھ سے جانتا ہے جس لئے دوجے ہاتھ سے ٹر جائے نا اس لئے سکون بھی نہیں زیادہ آندا ہے حضرات تیری وقار مال بڑی چیز ہے پر یاد رکھو مال ننو ود کے بھی رب دا حبیب پیارا ہونا چاہیے تاں تے سلطان بہو فرما دے کہ اگر اندر دا کتا دو جہاناں دی بھی دولت لبے تے اے دل رجدہ نہیں اس گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں جی ساڑھے پنڈے ایک شاعر گزرے ہے میاں محمد حیات دا ناسی اس نے پنجابی دا ایک شعر لکھیا انہیں کہا جی ہرس دا ٹھوٹا پنجابی ہے نا ہرس دا ٹھوٹا پر نہیں ہونا تے روز قیامت تائیں دو جگ دی جے دولت لبے اے دل رجدہ نائیں بس ہمیں دو جہانہ دی دولت بھی مل جائے نا انہیں پر نہیں جی ہونا جنہ ملے آجے اکتفا کرو رب دا شکر ادا کر کے وہ دے بندیاں نو عطا کرو تاں واسطے میرے دوستو جدوں ہی دنیا دی دولت تو نفرت کی تیئے تے ونڈے آئے رب دے راتے تے فقیران ونڈے آئے تاں واسطے تے پیرے باؤ فرما دے باج فقیران کسے نہ ماریا اے ظالم چور اندر دا مولا علی پاک مسجد کھلوتی ہوئے نہیں سائل نے آکے سوال کیتا ہے علی پاک دی بارگاہ آپ نے حالت رکوع دے اندر اپنی انگوٹھی اتار کے سائل نو دے دیتی ہے حالت رکوع دے اندر آپ نے اپنی انگوٹھی اتار کے سائل نو دیتی ہے اللہ قرآن فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون اتنا سخی علی جڑا رمضان المبارک دے پاک مہینے دے اندر اپنے کندھیاں دے اتے گندم اور اناج دے بورے اٹھا کے رات نو یتیمہ اور مسکینہ دے گھراں چ رکھ ہوندے سن اور انہوں نے پتہ بھی نہیں سی ہوندہ بس ساڑھی خدمت کرنے والا کون ہے جدو آپ دا جنازہ نکلیا تے غربان وہ پتہ لگ گئے جدو آنا بند ہویا کہ ساڑھی رات نو رکھوالی کرنے والا ساڑھے گھرانچ اناج پہنچان والا کوئی عام نہیں امیر المومنین ابو الحسن علی مرتضیٰ شیر خدا دی ذات مبارک محترم سامعین 21 رمضان المبارک 18 رمضان المبارک روایات مختلف کے اندر ایک ہی واقعہ موجود ہے کہ میرے مولا علی پاک آپ تہجد دی نماز سے اٹھے فجر دی اذان ہوئی آپ کوفہ دی جامعہ مسجد جان لگے بعض لوگ ایک روایت بیان کر دیں میں کسی سکہ کتاب وچ نہیں پڑھی کہ جدو مولا علی نکلن لگے تو آپ دے گھر دیاں بطخاں نے حضرت علی پاک دے دامن نو پکڑ لیا ہے کہ یا علی آج مسجد نہ جایا جے مسجد تو آڈا قاتل بیٹھے ہیں یہ لوگ بیان کرتے ہیں روایت میں اس تو اتنا استدلال کرانگا کہ جس علی دے ٹکڑے کھا کے بطخانو انہا علم ہوئے اس علی دا علم کتنا ہوئے یہ بڑی توجہ فرمائیے حضرت علی پاک نو پتہ ہے نا مسجد میرا قاتل بیٹھا ہے یہ توجہ فرمائیے میں آخری جملہ دے رہا ہوں حضرت علی پاک نو پتہ ہے نا کہ مسجد دے اندر میرا قاتل ہے پھر بھی مولا علی رکے سانو درس دے گئے غلاموں مسجد قاتل بھی بیٹھا ہوئے تو مڑ بھی مسجد جایا کرو لیکن اسی تے بڑے گھبرانے ہیں نا مسجد جان تو حیّ علی الفلاح دی اذان ہوئے حیّ علی الصلاۃ دی صدا بلند ہوئے مولا علی پاک فرماندن بھاوے تیرا قاتل بیٹھا ہوئے مسجد چلا جا آپ مصلی امامت تے کھڑے ہوئے عبد الرحمن ابن ملجم نے زہر آلود تلوار دا جدو وار کیتا
مولا علی پاک دے سر انور تے لگا، آپ دی زبان مبارکہ چ نکلیا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے۔ حضرت علی پاک چکرا کے گرن لگے، صحابہ تھام کے لے کے آئے۔ روایات کے اندر میرے قبلہ ابا جی حضور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرما دے سن، روایات کے اندر بھی آتا ہے کہ جدو آپ دا قاتل پکڑ کے آپ دے قریب کیتا گیا نا تو امام حسن شربت لے کے آئے کہ ابا حضور یہ شربت نوش فرماؤ۔ تو آپ فرماندے نے بیٹا یہ جس نے میرے تے وار کیتا ہے نا انہوں بڑی گھبراہٹ ہے، شربت میرے قاتل نو پلا دیو۔ اپنے قاتل نو شربت پلانا علی دا کم ہے۔ قصاص اور دیت دے مسائل تو واقف ہو سب، لیکن میرے دوست بدلہ لینا بھی کمال ہوئے گا، پر معاف کر دینا اس تو بھی بڑا کمال ہے۔ اسی تو معاف کرنا کدی سکھیا ہی نہیں نا، پاویں بڑے سگے عزیز ہون، ایک باری لڑ جائیے پھر ساڑی تھانی کچہریاں تو نہ مکدی نہیں، مقدمے سالان دے سال بیت جان۔ علی میں تیری شجاعت تیرے حوصلے مندی تو قربان جاواں، جس قاتل نے ہونے وار کیتا ہے فرماندے نے شربت میرے قاتل نے پلا دے۔ معزز و محترم سامعین، میرے علی پاک نے رب دے گھر چوں زندگی دی ابتدا کیتی ہے، رب دے گھر چ مولا علی پاک دی زندگی دی انتہا ہے۔ کسیرا نشد این سعادت میسر بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، اے صرف مولا علی پاک میں اعزاز ہے کہ انہاں دی زندگی دی ابتدا بھی خانہ خدا ہے، انہاں دی زندگی دی انتہا بھی خانہ خدا ہے۔ میرے دوست جدوں میں تسی علی نو ڈھونڈو گے تو انہوں رب دے گھر وچوں ملے گا۔ اس واسطے جے علی دے سچے غلام تے نوکر ہو نا، مولا علی پاک نو مندے ہو تے رمضان تو بعد خانہ خدا نو نعوذ باللہ ویران نہ کر دینا۔ رمضان گزرن تو بعد اپنی ٹوپیاں نو جھاڑ کے اوندے سال دے رمضان واسطے رکھ نہ دینا۔ رمضان تو بعد اپنی تسبیحات نو اوندے سال واسطے بکسے چ نہ رکھ دینا۔ جیڑی روٹین اپنائی جے جمعۃ المبارک دی اور نماز دی اور تلاوت کلام مجید دی، اس نو سارا سال جاری رکھو گے، اللہ بھی راضی ہوئے گا، اللہ دا حبیب بھی تواڈے تے راضی ہوئے گا۔ میرے دوست میرے عزیز، اس تو بعد جنہ کو مال ہے اپنے مال دی 2.5% زکاة کڈھو اور اللہ دے راستے تے عطا کرو غریبانوں۔ بعد ہو ساڑھے مدرسے دے اندر جو صدقہ فطر لوگ دینا چاہتے ہو، صدقہ فطر دیو میرے دوست۔ اور فطرانہ 55 روپے مقرر ہے، جو میرا دوست بھائی دینا چاہے رسید بھی مل جائے گی۔ مسجد تو عید والے دن، عید قبل مدرسے نو دیو، کسی حاجت مند نو دیو، دے سکتے ہو، لیکن مدرسے میں دیو، زیادہ ثواب ملے گا۔ بعد ہو میرے بھائی میرے دوست جو شہر دے لوگ اور گرد و نواح دے سن لو کہ عید الفطر 8:30 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ پچھلے سال بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بالکل جماعت کھڑی ہوتی ہے تو 4 بندے ہوندے ہیں، پھر تسی پیچھے پیچھے دوڑ دے ہو۔ اس واسطے ذرا کوشش کرنا، اسی جو ٹائم دا اعلان کر رہے ہیں، میں پچھلے سال بھی یہ دسیا سی میرے کو یاد ہے اعلان نہ کروایا کرو، جڑا اعلان میں مسجد کر دینا ہے وہ دے اتے میں نماز پڑھا دینی ہے، پاویں کوئی آئے تو پاویں کوئی نہ آئے، پاویں کوئی چودھری ہوئے تو پاویں کوئی کمی ہوئے، میرے واسطے وہ دے کوئی فرق کہ جی فلانے بڑے صاحب رہتے ہیں تو فلانے نکے صاحب رہتے ہیں، اس چیز نو نہیں تکیا جائے گا۔ ٹھیک 8:30 بجے دا جب میں اعلان کر رہا ممبر رسول تے بہ کے تو میں زندہ رہا تو 8:30 بجے جماعت کھڑی ہوئی، سمجھ رہے ہو نا؟ اس واسطے اس چیز دا خیال رکھیا جائے کہ کسے بندے نے بھی اڈیکنا نہیں، یہ بات ذہن چ رکھنا۔ اور عید الفطر دی نماز اگلی جگہ دی یعنی گورنمنٹ ہائی سکول کے اندر پڑھی جائے گی، اس نو یاد رکھنا۔ اس تو بعد ایک ساڑھے عزیز نے انہوں نے شب قدر دے فضائل و برکات کا پمفلٹ چھپایا ہے، یہ موجود ہے باہر، جنہ دوستان نے لینا ہوئے کہ شب قدر دے فضائل و برکات کی نہیں، وہ تو لے کے